الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورۃ الملک. سب سے پہلی آیت میں بیدہ الملک کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الملک ہے. ملک بمانے سلطنت، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی. پورے کے پورے سورے میں اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو تمام سلطنتوں پر غالب ہے، ساری کائنات کی سلطنت کا وہ مالک ہے، اور اسی کے ثبوت کے اوپر دلائل پیش کیے گئے ہیں. اس کی سلطنت جب یہ دنیا قائم اور باقی ہے اس دوران میں بھی ہے، جب اس دنیا کو ختم کرے گا تو بھی اس کی سلطنت ہے. مرنے کے بعد آخرت میں بھی حساب و کتاب کے ذریعے سے جنت اور دوزخ میں داخل کرنے کے لحاظ سے اسی کی سلطنت، اسی کی بادشاہت چلے گی. ان چیزوں کا تذکرہ اس سورے کے اندر ہے. اس سورے کی فضیلت میں بہت ساری روایتیں ہیں. اس سورے کے مضامین کے لحاظ سے، معنی اور مطلب کے لحاظ سے، جس انسان کے دل کے اندر اس کے معنی اور مطلب پورے سورے کا ذہن میں ہوگا تو وہ آخرت کی فکر زیادہ کرے گا. دنیا کے ہر کام کو آخرت کی فکر اس کے ساتھ جوڑے گا. اپنی زندگی کا ہر لمحہ آخرت کے ساتھ جوڑ کر گزارے گا. تو ظاہر ہے آخرت پر ایمان کو پکا کرنے والی چیز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس سورے کے ناموں میں سے اس کو سورہ واقعہ، وقایقی، وقنا عذاب النار، اس لفظ سے واقعہ بچانے والی، منجیہ نجات دلانے والی، مانعہ دوزخ کی آگ سے روکنے والی، دوزخ سے نجات دینے والی صورت، دوزخ کے عذاب سے بچانے والی صورت، دوزخ کے عذاب سے عذاب کو روک لگانے والی صورت، روکنے والی صورت، یہ نام ہے اس کا. تو گیا اس طرح 4 نام ملتے ہیں. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قرآن میں 30 آیتوں والا ایک سورہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ سورہ رہے. اس سورے کی برکت سے دوزخ میں ڈالے گئے انسان کو، جہاں جہاں ایسا ذکر آتا ہے وہ مسلمان مراد ہوتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے یا نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے. دوزخ کے 7 طبقات میں سے ایک طبقہ اس جیسے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، بغیر توبہ کے مرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. لیکن ایمان کی وجہ سے جب تک اللہ چاہے گا دوزخ میں رکھے گا، تو اس کے بعد ایمان کی وجہ سے دوزخ سے نکالے گا. نکالنے کی شکلیں بتائی گئی، جن میں سے ایک شکل یہ سورے کی تلاوت ہے. اس سورے کا یاد رکھ لینا ہے یا اس سورے کی تلاوت کرنا ہے. اس سورے کی تلاوت کے اوقات جو متعین کیے گئے ہیں، نماز عشاء کے بعد اور روزانہ، نماز عشاء کے بعد روزانہ. جب اس غرض سے ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر فضیلت کی آتی ہیں، جس کے اندر ایک اختیار کرنا اس کو
وظیفے کے طور پر، لیکن اس کے مطلب پورا معنی نہ صحیح، اس کے مطلب کو سرسری طور پر ذہن میں رکھ کر پڑھنا یہ سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس مقابلے میں جو ذہن میں اس کے مطلب کو نہ رکھ کر پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے معنی کو رکھ کر، مفہوم کو، مطلب کو دماغ میں رکھ کر جو پڑھتا ہے، اس کے لیے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یہی تمام آیتیں، تمام فضیلت والے آیتیں، وہ تمام سورہ جو تلاوت کے خاص احکام دیے گئے ہیں، ان تمام کے ساتھ یہی احکام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت کے معنی زیادہ ہونا، اصل سے بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جب ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر وہی چیز ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ تعالیٰ جو برکت والا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز سے سب سے زیادہ بڑا ہے، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا، بڑی عظمت والا، بڑی کبریائی والا، بڑی عزت و عظمت والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی وہ ذات بابرکت ہے، یعنی سب سے بڑی شان و شوکت والی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں تمام کی تمام سلطنت کائنات کی اسی کے ہاتھ میں۔ بالفاظ دیگر الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہے، سارے عالموں کا رب۔ یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی، سارے عالموں کا مالک، اس کی سلطنت، اس کا اقتدار اور اختیار رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ کیسے اس کی قدرت ہے، اس کی ملوکیت، بادشاہت ہے، اس کی تفصیل سورہ کی ابتدا پہلی آیت سے لے کر آخر آیت تک مسلسل انہی چیزوں کا تذکرہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت و کبریائی کی وضاحت اور تفصیل اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھو وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے قبضۂ قدرت کے اندر ساری کی ساری کائنات کی ملوکیت، بادشاہت و سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی ساری کائنات کا، ہر چیز کا پر قدرت رکھنے والا، حکومت چلانے والا، اس کو باقی رکھنے والا، اس کو پناہ کرنے والا، پھر اس کو وجود بخشنے والا صرف اور صرف وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اتنی بڑی شان و عظمت والا ہے۔ اسی لیے وضاحت کیا کہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تم کو زندگی دینے پر بھی، تم کو موت دینے پر بھی، تم کو موت کے بعد اٹھانے پر بھی، تمہاری اس دنیا کے اعمال کا حساب و کتاب کے لینے کے اوپر بھی۔ یعنی اس کی سلطنت اور ملوکیت کی، اس کی بادشاہی کے کاموں کو تم جانو۔ جو اللہ کے کاموں کو جانے گا وہ اللہ کو پہچانے گا۔ اللہ کی شناخت اور پہچان صرف اور صرف اللہ کے کام سے ہے۔ وہی مطلب ہے اللہ کے اسماء حسنی ہیں، تم ان اسماء حسنی کو یاد کرو، اس کا ذکر کر کر اللہ کو پکارو، یعنی اس کی حقیقت کو سمجھو۔ اور جتنے اسماء ہیں، جو اسماء حسنی ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، ان کاموں کے لحاظ سے وہ نام اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، دیکھو اب اس کے کام بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی شان، اللہ کی پہچان، اللہ کا وجود، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بندے کو سمجھ میں آئے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر، اس سمجھ کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ بندگی ہے، یہ توحید ہے۔ اس کے خلاف کرنا یہ شرک ہے، اس کے خلاف سمجھنا یہ شرک ہے۔
سادے سیدھے الفاظ میں صرف بتوں کو پوجنے کا نام شرک نہیں ہے، وہ بھی ایک شرک ہے ہی۔ اللہ کے احکام میں سے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی بھی کرنا یہ شرک ہے ہی۔ شرک کے درجے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا حصہ تم کو کرنے اور نہ کرنے کے جو احکام ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، دین اسلام کا دستور طریقہ صرف اور صرف 500 آیتوں پر مشتمل ہے۔ وہاں باقی 6000 سے زیادہ آیتیں صرف اور صرف توحید سے متعلق ہیں، شرک کے راستے سے بچنے کے طریقے ہیں، اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے طریقے ہیں۔ اس سورے میں پوری کی پوری 30 آیتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی شناخت کو یوں سمجھو کہ توحید کا سبق سکھاتی اور سمجھاتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ کم علم والا یا علم سے تعلق نہ رکھنے والا، اس کے پاس بھی ایک سمجھ ہے، اس سمجھ کے ساتھ وہ پہلے زندگی دیکھا ہے، پھر موت کو بعد میں سنا ہے۔ تو ذکر کرنا تھا کہ اس نے تمہیں زندہ کیا پھر مارے گا، لیکن قرآن میں کئی جگہ تمہارے لیے اس نے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا، اس لیے کہ موت کے بعد والی حیات ہی اصل حیات ہے۔ اور انسان کی زندگی میں موت کا عمل دخل سب سے اہم، سب سے بڑا ہے، اس لیے جگہ جگہ قرآن موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ وجہ یہ کہ جس کے سامنے موت کا تذکرہ ہو، موت کو یاد کرتا ہو، یا اس کی زندگی کے اندر مردوں کو دیکھتا ہو، مردوں کے بارے میں سنتا ہو، مردوں کو لے جاتے ہوئے دیکھتا ہو، فلاں کے مر جانے کا ذکر سنتا ہو، مردے کو دفن کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی فکر اس کو رہتی ہے۔ حسن عمل، اچھا عمل کرنے میں اور ایک انسان کو اچھا عمل کروانے میں سب سے بڑا مرکزی رول ادا کرنے والی چیز موت ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم ہے، اس لیے مردوں کو دیکھنے کے بعد اپنے موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو سب سے بڑی چیز تمہارے رب نے موت کو ذکر یہ کیا۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ظاہری طور پر فنا دکھتی ہے، باطنی طور پر وہ فنا نہیں ہے۔ موت کے بارے میں کثرت سے وضاحت پیغمبروں کے ذریعے سے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی وضاحت ہے۔ اس دنیا کے اندر زندگی دیا، اس زندگی کے اندر رکاوٹ پیدا کیا موت کے ذریعے سے، لیکن اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک زندگی دے گا، اس کے بعد موت کے وجود کو ہی نہیں رکھے گا۔ اسی لیے جب جنتی کا ذکر آتا ہے تو قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے کہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ دوزخی کا ذکر آتا ہے تو وہاں آتا ہے کہ یہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ جنتی کو جنت کا عمل ختم کرنے کے لیے موت چاہیے، اور دوزخی کو دوزخ سے نجات دلانے کے لیے موت چاہیے۔ حدیث شریف میں وضاحت کر دیا گیا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل، موت کی شکل ایک مینڈے کی شکل بتائی گئی، بکری کی، اور زندگی کو گھوڑی کی شکل بتائی گئی۔ بشکل مینڈا قیامت کے دن اس
کو لا کر جب پل صراط پر سے گزرنے کا رہتا ہے، اس سے پہلے تمام کے سامنے رب العزت موت کو ذبح کر کر ختم کر دیں گے. پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ اب دیکھو تمہارے لیے جو حالت ہے پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے بعد، جو گزرے گا جنت تھی، جو نہیں گزر سکے گا دوزخ تھی. اب یہ حالت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، کیونکہ اب موت نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، یہ اور چیز ہے کہ جو حس میں نظر نہیں آ رہی ہے، ظاہری طور پر آنکھوں سے دکھ نہیں رہی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ موت کا، کہ دیکھو تمہارے رب نے موت کو پیدا کیا، یہ موت کو پیدا کر کر تمہارے پر بڑا احسان فرما دیا. پھر وہ زندگی دے دیا، زندگی کو بھی پیدا کیا. یہ دونوں عمل کائنات کے ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیا، چاہے فرشتے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، حیوان ہو، تمام ہو. لیکن انسان کے لیے حیات خاص معنی اور مطلب کے ساتھ دیا. انسان کے اندر جو روح دیا، اس میں بڑی استعداد و صلاحیت اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، پہچاننے کی، ماننے کی، معرفت الہی کی ایک حد تک. کما خوف تو جاننا انسان کے لیے مشکل ہے. ایک حد تک انسان کی روح کے اندر وہ استعداد و صلاحیت رکھا. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھا. اسی وجہ سے مخلوقات میں ساری کی ساری مخلوقات، آسمان زمین، ساری کی ساری چیزیں اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی اٹھانے سے انکار کر دیا، جس کا قرآن جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اور انسان کے اندر وہ استعداد و قابلیت و صلاحیت جو اللہ کو جاننے، ماننے، پہچاننے کے رکھا ہے، ہر ایک کے اندر رکھا ہے، چاہے مسلمان ہو تو غیر مسلمان. جو استعداد و صلاحیت سے کام لیا وہ مسلمان، وہ نہ لینے کی وجہ سے، اس امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے وہ غیر مسلم، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، فلاں ہو فلاں. اسی لیے وہ دوزخ کا مستحق ہے. یہ اسی لیے جنت کا حقدار ہے، اللہ کی رضامندی و خوشنودیوں کا حقدار ہے. تو یہ دو عمل جو کر دیا اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے لیے، بلواکم، صرف اور صرف ایک ہی غرض ہے، تم کو پیدا کرنے کا اور تم کو مارنے کا. تم کو زندگی دینے کا مقصد ایک ہی ہے، پھر موت دینے کا مقصد ایک ہی ہے. ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون نکلتا ہے، یہ اس زندگی کے اندر، اس امتحان کے اندر وہ گزر کر بتائے. جو جیسا امتحان، تو وہ انسان کی زندگی کا ہر وقت، ہر لمحہ ایک امتحان ہے. اس لیے کسی کی عمر کا زیادہ ہونا یہ فضیلت والی چیز اگر ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمریں سب سے بڑی ہوتی. دنیا کی ہر چیز کے اوپر حکومت اختیار عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن عمر بمشکل 53 سال، کسر کو ہٹا دو تو صرف 50 سال. 50 سال میں بھی 40 سال کے بعد نبوت دیا، صرف 10 سال بحیثیت نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے پیغمبروں میں فضیلت دے دی. آپ کی فضیلت، آپ کے بڑے ہونے، شان و عظمت والے ہونے کا تذکرہ حضرت آدم سے لے کر آخر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی فرماتا رہا. لیکن عمر دیا صرف 60 برس کی، وہ بھی نبی 40 سال کے بعد بنائے، یعنی 20 سالہ، 3 سالہ قصر کو چھوڑ کر ذکر کرتے ہیں، ہے وہ 23 سال، صرف 23 سال، لیکن عمر کے لحاظ سے 63 برس،
تو لہٰذا اس شخص کی عمر جس کی بڑی ہوتی ہے، نیکی کی توفیق ہو جائے، اب وہ 80 70 90 100 کے اوپر گزارتا ہو، یقیناً خیر و برکت والی شخصیت ہے، عزت سے نام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن نافرمانیوں کے اندر زندگی کے لمحات گزارنے والے کے لیے عمر جتنی چھوٹی ہوں گی اس کے حق میں سب سے زیادہ افضل بہتر، اس لیے کہ آنے والی زندگی میں کیے جانے والے گناہوں سے تو بچا، جتنی زندگی مختصر تھی اس کے لحاظ سے وہی چیز کام ہو گئی، اس کے لیے اتنے ہی عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ ورنہ عمر طویل ہو، توبہ کی توفیق نہ ہو، نافرمانی میں چلتا رہا ہو، دنیا داری کے اندر ہی پوری طرح منہمک ہو، اسی میں موت ہو اور طویل عمر ہو، تو لہذا دوزخ کا حصہ اور بڑھتا چلے جائے گا اور بڑھتا چلے جائے گا۔ دو دوست تھے صحابہ، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، جنگوں میں، جہاد میں، اس پہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد اس میں سے ایک کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک اس کے انتقال کے 1 سال کے بعد دوسرے ساتھی کا انتقال ہوتا ہے۔ صحابہ میں تذکرہ چھڑا، 1 سال پہلے وہ مرا، اس کا ساتھی 1 سال کے بعد مرا، اور اسلام دونوں ایک ساتھ لائے تھے کہ جنت اور اس کے درجات میں پہلا بڑا ہوا ہے یا دوسرا بڑا ہوا ہے۔ رائے منقسم ہو گئی آپس میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے بعد جو مرا وہ جنت میں زیادہ درجات والا ہے۔ وجہ بتائی کہ مزید اس کو 1 سال نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، نیک کام کرنے کا اس کو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ایمان کے پر وہ بھی مرا، لیکن ایمان کے پر وہ 1 سال پہلے مرا، یہ 1 سال بعد مرا۔ تو لہذا جو زندگی نیک ہو، نیک اعمال کے اوپر چل رہی ہو، یہ جتنی لمبی ہوں گی بڑی اچھی ہوگی۔ اگر نافرمانی اور غفلت والی زندگی گزارنے والے کے لیے جتنا جلدی وہ مر جائے گا وہ اس کے حق میں اچھا ہو۔ اب دنیا والوں کا چاہنا کہ اب تک مرتا نہیں کرتا نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے کو بھی، برے بندے کو بھی جو عمر دے دیا اس کی تکمیل کرنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اختتام میں وَهُوَ الْعَزِيزُ، تمہاری زندگی ایک آزمائش ہے اچھے اور برے عمل کی، بس اس عمل کے ساتھ تمہاری زندگی اور موت کا تعلق ہے۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست طاقت قوت والے ہیں۔ اگر اس امتحان کے اندر تم امتحان نہ سمجھو، اس زندگی کو نافرمانی میں گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت اور قوت اور غلبے سے بچ نہیں سکتے۔ دوزخ، اس کے عذاب، اس کے ہولناکیوں سے جو تمہارے ساتھ جوڑ دے گا تم بچ نہیں سکتے، اور اس کو روک نہیں سکتے، رکاوٹ ڈال نہیں سکتے۔ اور جیسے امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفور ہے، سب سے زیادہ مغفرت فرمانے والے، اس کو درگزر کر کہ جنت اس کی نعمتوں سے نوازنے والے۔ اسی طرح ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کا تذکرہ سورہ کے اختتام تک چلتا رہے گا۔